ڈیئر فرینڈس، آج ہم جائزہ لیں گے کہ جو ہمارے ہاں شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کی میٹنگ ہوئی، اس سے کیا کچھ چیزیں سامنے آئیں اور پاکستان کے حوالے سے کیا اچھی باتیں ہوئی ہیں۔ اچھا تو خیر ہم آگے چلتے ہیں۔ یہ ہمارے ہاں یہ ہے کہ پہلے جب کہاں کچھ اچھا ہونے لگتا ہے تو ساتھ ہی کچھ برا بھی ہونے لگتا ہے۔ جس دن شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کی میٹنگ تھی، اسی دن پی ٹی آئی بھی اپنی ناراضگی کا اظہار کر رہی تھی کہ بھئی ہمیں اپنے لیڈر سے ملنے نہیں دیا جا رہا۔ کمال ہے کہ بھئی اتنی چھوٹی بات گورنمنٹ سالو نہیں کرنا چاہ رہی تھی۔ ایک سیکنڈ یہ ہے کہ ہماری وزیر اعلیٰ صاحبہ فرما رہی ہیں پنجاب کی کہ جو پنجاب کالج میں لڑکی کے ساتھ زیادتی کا جو ایشو تھا وہ دراصل جعلی تھا، اور وہ پی ٹی آئی والے اٹھا رہے تھے، اور شنگھائی کوآپریشن کی جو آرگنائزیشن کی میٹنگ کی اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش ہو رہی تھی۔ تیسری بات یہ ہوئی کہ بھئی پختونخوا میں ٹی ٹی پی نے حملہ کر دیا پولیس لائن کے اوپر، تو وہ بھی شاید ایس سی او کو خراب کرنا چاہتے ہوں گے۔ تو دیکھیے، ہر چیز کو اپنے مخالفین کے گلے میں ڈال دینا یہ مناسب نہیں۔ واقعات ہیں، ہوتے رہتے ہیں۔ کانفرنس تھی، وہ اس کا ایجنڈا ہی اور تھا، اس کی چیزیں ہی اور تھیں۔ یہ ہمارے انٹرنل سیکیورٹی کے ایشوز ہیں یا پولیٹیکل ایشوز ہیں، یہ ساتھ ساتھ ساری دنیا میں چلتے رہتے ہیں۔ ان کی طرف ان کو کسی اور حوالے سے لینا مناسب نہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کی اہمیت یہ ہے کہ دنیا کی 40% پلس پاپولیشن انہی ممالک میں رہتی ہے، نمبر 1۔ نمبر 2 اہم چیز اس میں یہ ہے کہ دنیا کی 36% اکانومی بھی ان ممالک کا شیئر ہے اس میں، تو سو دیٹس امپورٹنٹ آرگنائزیشن۔ اب اس کا کور ایجنڈا جب یہ بنی تھی اور اب بھی جاری ہے، کور ایجنڈا ہے ٹیررزم کے خلاف۔ یہ جب بنی تھی +5 کے نام سے، تو اس میں چائنا، رشیا اور 3 سینٹرل ایشین ریپبلکس شامل تھیں، اور مسئلہ بنیادی یہ تھا کہ افغانستان سے جو قتل و غارت گری جو ہے یا جہادی ڈرامہ ہے، اس کے پھیلنے کا جو چانس ہے، اس کے خلاف یہ بنی تھی۔ اب بھی اس کا کور ایجنڈے میں یہ بات شامل ہے۔ اسی لیے کراس ٹیررزم، بارڈر کراسنگ ٹیررزم، اسٹیٹ ٹیررزم، یہ ساری چیزیں اس میں آتی ہیں۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ جو ممالک ایک دوسرے سے الزام لگاتے ہیں، ایک تو معاملہ ہے کہ افغانستان سے یہ پھوٹ رہی ہے، ڈیفینیٹلی پھوٹ رہی ہے، وہاں حکومت ایسے لوگوں کی آ گئی ہے جن کو کل تک ہم سب لوگ ٹیررسٹ کہتے تھے، تو وہاں سے تو ٹیررزم ہی نکلے گا نا، اس سے اور اچھی توقعات کیا رکھی جا سکتی ہے۔ ایک دوسری چیز یہ ہے کہ پاکستان بھارت پہ الزام لگاتا ہے کہ بھارت افغانستان کے تھرو یا ایران کے تھرو بلوچستان اور پختونخوا میں مداخلت کر رہا ہے، کل بھی کر رہا تھا۔ اب طالبان جو ہمارے بھائی تھے، وہ بھائی بھی سوتیلے نکلے، اب یہ کہا جا رہا ہے۔ اور بھارت پاکستان کے اوپر الزام لگاتا ہے کہ جناب کشمیر کی ٹیررسٹ تنظیمیں جو کشمیر میں ٹیررزم کرتی ہیں، لشکر طیبہ، جیش محمد، حرکت المجاہدین، یا اس طرح کے دوسرے کئی نام رکھے ہوئے ہیں، حافظ سعید وغیرہ، تو وہ بھی پاکستان سے اوریجنیٹ ہوتے ہیں، وہ بھی سب کے سامنے ہیں یہ چیزیں۔ اب چائنا کو بھی اسی میٹیریل سے خطرہ ہے، اور رشیا میں بھی داعش اور ٹیررسٹ حملے کرتے رہتے ہیں، تو یہ سینٹرل ایشیا کو بھی خطرہ ہے۔ اور ایران بھی اب اس کا حصہ بن گیا ہے، تو ایران سے تو سارے مڈل ایسٹ کو خطرہ ہے کہ جتنی ٹیررسٹ تنظیمیں مڈل ایسٹ کی ہیں وہ سب کو ایران سپورٹ کرتا ہے۔ تو اب دلچسپ بات یہ ہے کہ ایس سی او میں وہی سارے ممالک ہیں ایکسیپٹ افغانستان جو ایک دوسرے پہ الزام لگاتے ہیں اور اس میں ملوث بھی رہتے ہیں۔ اب پہلے تو انہیں کو ہی سمجھایا جائے کہ بھائی آپ یہ کاروبار چھوڑیں، اگر سب کے نقصان میں ہے۔ جو ایس سی او کی میٹنگ تھی اس کا کور ایجنڈا بھی ہے،
تو اس دفعہ سب سے اچھا یہ ہوا کہ پاکستان اور بھارت نے ایک دوسرے کے اوپر الزامات نہیں لگائے، یہ سب سے اہم بات ہوئی۔ اور بھارت کے وزیر خارجہ صاحب یہاں تشریف لائے، اور جو تھوڑی بہت انٹریکشن ہوئی ہے اس کی وزیر اعظم کے ساتھ یا وزیر خارجہ کے ساتھ، تو وہ پازیٹیو ہی رہی ہے۔ اور ممکن ہے کہ آنے والے دنوں میں جو کرکٹ میچ ہونے والے ہیں ان میں شاید بھارت پاکستان میں بھارتی ٹیم آئے، اس سے اندازہ ہو جائے گا کہ کچھ پازیٹیوٹی پاکستان بھارت کے درمیان ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی۔ لیکن پھر بھی یہ اچھی شروعات ہے، ہر کوئی اس کی تعریف کرتا ہے کہ پڑوسی ممالک ہیں، ایک دوسرے سے روٹ کے بیٹھے ہوئے ہیں، ایشوز تو ہوتے ہی ہیں۔ پاکستان بھارت کے درمیان بہت پرانے، جب سے پاکستان اور بھارت کالونائزیشن سے باہر آئے ہیں، برطانیہ یہاں سے گیا ہے، ان کے درمیان اختلاف رہا ہی ہے۔ تو اختلاف کو مینیج کرنا تھرو ڈائلاگ، یہ امپورٹنٹ چیز ہے جو دونوں ممالک نہیں کر پائے۔ دوسری اہم جو کور ایشو ہے شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کا، وہ ہے کنیکٹیوٹی اور ٹریڈ یا اکنامک ریلیشن شپ۔ اب انفارچونیٹلی وہاں بھی پاکستان اور بھارت سب سے بڑی رکاوٹ بن جاتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات کے حوالے سے۔ چائنا اور انڈیا کے درمیان ٹینشن ہے، وہ تجارت ہو رہی ہے، اقتصادی تعاون ان کے درمیان ہوتا رہتا ہے، چل رہا ہے، $100 بلین تک جا رہا ہے۔ پاکستان اور انڈیا کے درمیان تعلقات خراب ہیں تو تجارت بند ہے۔ بھئی یہ کیا بات ہوئی؟ تعلقات خراب ہیں تو چلتے رہیں گے، کچھ ایریاز میں تعاون، کچھ میں اختلاف، آپ اپنی تجارت کو جاری رکھیں۔ اور یہ جو کراس بارڈر ٹیررزم ہے اس کو ڈائلاگ کے تھرو ایڈریس کریں یا انٹیلیجنس شیئرنگ کی بات کریں۔ انٹیلیجنس شیئرنگ کی بات ایس سی او میں ہونی چاہیے تھی، جو کہ سامنے نہیں آئی۔ اس کے معنی یہ ہے کہ اس ایشو پہ ابھی ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی، اور اگر کچھ ہو رہا ہے تو بیہائنڈ دی سین ہو رہا ہے۔ ایک اہم ایشو جو ٹریڈ کے حوالے سے شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن جو اسلام آباد میں میٹنگ ہوئی، وہ سامنے کرٹیسائز کیا گیا ویسٹرن کنٹریز کو کہ آپ WTO ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن کے معمار تھے، امریکہ اور یورپ وغیرہ، جاپان، آسٹریلیا، اور اب آپ ہی ہیں جو پابندیاں لگا رہے ہیں، ٹیرفز لگا رہے ہیں یورپ اور امریکہ، پرٹیکولرلی چائنا کے اوپر، کہ جناب چائنا کے جو گرین انرجی کا جو شعبہ ہے اس کے اوپر اب پابندیاں لگ رہی ہیں، ان کی جو الیکٹرک وہیکلز ہیں، گاڑیاں ہیں، یورپ اور امریکہ ان کے اوپر ٹیرف لگا رہے ہیں۔ تو ٹرمپ صاحب نے، اور اس کے بعد بھی بہت سی پابندیاں چائنا کے اوپر لگیں۔ تو جب آپ کمپیٹ کرنے میں سب سے آگے تھے تو آپ کہہ رہے تھے کہ جناب ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن ہے، رولز بیسڈ اکنامک ایکٹیویٹی ہے، چونکہ وہ آپ کے فائدے میں تھی۔ اب آپ کے فائدے میں نہیں ہے، چائنیز اس کو آگے بڑھانے میں اپنی قابلیت کامیاب ہو گئے ہیں، اب آپ پابندیاں لگا رہے ہیں، ٹیرفز کی بات کر رہے ہیں، اور کولڈ وار کی بات کر رہے ہیں، اور گروپنگ کی بات کر رہے ہیں۔ تو یہ تضاد ہے بنیادی طور پہ، جس کو ایڈریس کیا جانا چاہیے۔ یہ بھی ڈائلاگ کے تھرو ہو سکتا ہے، ڈائلاگ نہیں ہوگا تو پھر اس سے نقصان ہو سکتا ہے۔ تو مجموعی طور پہ ہم اگر دیکھیں تو پاکستان کے حوالے سے جو شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کی جو میٹنگ ہے، اس میں سب سے اہم چیز جو ہوئی وہ چائنا کے پرائم منسٹر کا دورہ تھا، جو انہوں نے شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کی میٹنگ بھی اٹینڈ کی، اور پاکستان میں سرکاری دورہ بھی ان کا تھا۔ تو اس حوالے سے کافی پاکستان چائنا ریلیشن شپ کے حوالے سے کافی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں، دیکھتے ہیں عملی طور پہ آگے چل کے کیا ہوتا ہے۔ دوسری اہم چیز جو ہوئی وہ رشین پرائم منسٹر آئے پاکستان میں، یہ ایک بڑی ڈیولپمنٹ تھی، اس کے بھی لازمی ہے اچھے کانسیکوینسز آگے دیکھنے کو ملیں گے۔ اور شنگھائی کوآپریشن نے رشیا کے اوپر جو پابندیاں لگائی گئی ہیں
اس کو بھی کرٹیسائز کیا گیا ہے کہ یہ ون سائیڈڈ پابندیاں اللیگل ہیں. جو رول بیسڈ سسٹم آپ نے بنایا ہوا ہے آپ خود اس کی مخالفت کر رہے ہیں. تو مجموعی طور پہ یہاں چائنا اور رشیا کا جو ایجنڈا ہے وہ شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کے اوپر ڈومینیٹ کرتا رہا. ٹیررزم کے حوالے سے کوئی مثبت چیز آگے نہیں آئی. انٹیلیجنس شیئرنگ کے حوالے سے پاکستان اور انڈیا کی ملاقات ہوئی، یہ اچھا ہوا. چائنا کے پرائم منسٹر یہاں تشریف لائے اور پھر میٹنگز ہوئیں اور کچھ معاہدے ہوئے، وہ بھی بہت پاکستان کے حوالے سے اچھا ہوا. اور رشین پریزیڈنٹ یہاں تشریف لائے. لیکن جس طرف توجہ دینی چاہیے ان ممالک کو، پرٹیکولرلی چائنا نہیں، پاکستان، ایران کیونکہ اب نیا ممبر بننے جا رہا ہے، اور انڈیا، یہ ان کے درمیان جو ہے معاملات بہت ٹیڑھے ہیں اور انہیں آپس میں ڈائلاگ زیادہ کرنے کی ضرورت ہے. یہ کسی ملٹائی نیشنل یا بہت زیادہ جو قوموں کا جو کوئی فورم ہوگا اس سے یہ مسائل حل نہیں ہوں گے. بہتر ہے کہ ایران اور پاکستان اور انڈیا آپس میں ڈائلاگ کریں زیادہ، اور یہ سارے شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کے لوگ افغانستان کے اوپر نظر رکھیں، کیونکہ ہمیں یہ خبریں مل رہی ہیں کہ جو تنظیمیں انڈیا کے خلاف بھی ایکٹیو تھیں جو کشمیر کے حوالے سے، وہ بھی ساری اب آہستہ آہستہ افغانستان میں منتقل ہوتی جا رہی ہیں. تو افغانستان کی حکومت کو سمجھانا تو بہت مشکل ہے. جیسے ایران کی حکومت 45 سال میں اس کو کوئی نہیں سمجھا سکا، تو ابھی افغانستان کی حکومت کو کیسے سمجھا پائیں گے کہ جناب اپنے سیاسی مقاصد کے لیے پاکستان کو بھی اس میں شامل کر لیتے ہیں کہ ٹیررزم کو آپ، شدت پسندی کو اپنے سیاسی گین کے لیے استعمال کریں گے تو یہ الٹیمیٹلی آپ کو خود کو ہٹ کرے گی جیسے پاکستان کو ہٹ کرے گی. تو یہ چیز اس شعبے میں ابھی آگے چیزیں نہیں بڑھ پا رہی. امید ہے نیکسٹ میٹنگ جو رشیا میں ہوگی اگلے سال تو اس پہ زیادہ توجہ مرکوز کی جائے گی. شکریہ.